انتہائی واجب الاحترام عزت مآب جناب مجید نظامی صاحب، سردار عتیق صاحب، سرتاج عزیز صاحب اور تمام معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ تمام محب وطن پاکستانیوں کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 133واں یوم ولادت مبارک ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ڈاکٹر رفیق احمد صاحب نے جو کہا کہ حضرت علامہ کا قیادت کا ویژن کیا تھا اور ایک تخلیقی قیادت پیدا کرنے کی خاطر حضرت علامہ کے موجودہ پاکستان کے حالات کے تناظر میں دو نظریات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جن پہ اس وقت ہماری سیاسی قیادت بدقسمتی سے فوکس نہیں ہے، اور پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی بقا کی خاطر ہماری سیاسی قیادت کو، ہمارے فکری اداروں کو ان کے اوپر فوکسڈ ہونا پڑے گا۔ اور وہ دو نظریات ہیں، دو قومی نظریہ اور مشرق اور ایشیا کے ساتھ ہماری سیاسی قرابت داری۔ اور جب حضرت علامہ نے دو قومی نظریہ پیش فرمایا تھا تو اس وقت بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک وقتی نظریہ ہے جو صرف ایک خطے کی محدود سیاسی صورتحال کے پیش نظر پیش کیا گیا ہے، لیکن آج تغیر زمانہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دو قومی نظریہ جو حضرت علامہ نے پیش کیا تھا اس کی سرحدیں اور اس کی وسعتیں اب صرف ہندوستان بر صغیر کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر دو قومی نظریہ کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف سامراجی طاقتیں، استعماری طاقتیں اپنی تمام جارحانہ ہتھ کنڈوں کے ساتھ کھڑی ہیں، اور دوسری طرف ملت اسلامیہ اپنی بدحالی کا اور اپنی زبونحالی کا رونا رو رہی ہے۔ اور یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم تمام قربانیاں دینے کے باوجود بھی، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے باوجود بھی، ہم خود کش حملے اور ڈرون اٹیک سہنے کے باوجود بھی ہم ان کی نظروں کے اندر وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو مقام یونائیٹڈ نیشنز کی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کو بار بار پامال کر کے ہمارے اغیار کو، ہمارے حریفوں کو، نہ صرف ہمارے حریفوں کو بلکہ انسانیت کے حریفوں کو وہ سامراجی طاقتیں جا کے سلامتی کونسل میں رکنیت کی یقین دہانی کے نام پہ کروا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ دو قومی نظریہ آج 1947 سے زیادہ حقانیت رکھتا ہے۔ تب صرف مسلمانان بر صغیر کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ یہاں پہ ہمیں ایک الگ ریاست کی ضرورت تھی اور اپنے اسلامی تشخص کی ضرورت تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ملت اسلامیہ کو اپنا وہ قومی تشخص حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت جس کو اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے تھا وہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہوئی، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ حضرت علامہ کے نزدیک اگر انسانیت کی بقا اور انسانیت کی فلاح کا کوئی ایک واضح اور ایک مجموعی طور پہ ایک نظام ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً اسلام کا وہ سیاسی اور اسلام کا وہ مدنی نظام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے سلطنت مدینہ کے اندر پریکٹس کیا تھا۔ اور اسی لیے حضرت علامہ اقبال پکار کے کہتے ہیں زبور عجم کے اندر، نوجوانان ملت کو پکار کے کہتے ہیں کہ فریاد زے افرنگو، فریاد زے افرنگو دلا بیزیے افرنگ، فریاد زے شیرینیو پرویزیے افرنگ، عالم ہما ویرانہ زے پرویزیے افرنگ، ماں مار حرم باز پا تعمیر جہاں خیز، از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز۔ اور جب تک یہ قوم علامہ کی اس پکار کو نہیں سمجھتی کہ مامار حرم باز پا تعمیر جہاں خیز، کہ اس وقت استعمار اور سامراج
یہ نہ صرف ملت اسلامیہ کے در پہ ہے بلکہ یہ انسانیت کی رگوں کو کاٹ رہا ہے. اس لیے ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا. از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز، از خواب گرا خیز، اور اس کا علاج کی ترتیب بدلنی ہوگی. اور دوسرا نظریہ جو حضرت علامہ نے پیش کیا تھا وہ مشرق اور ایشیا کے ساتھ سیاسی قرابت داری تھی. یہ حقیقت ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد وہ مشرق سے ہے اور ایشیا سے ہے، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہے. اور اسلام کی مضبوط سلطنتیں نہ صرف ایشیا میں تھیں بلکہ آسٹریا، اسپین، روم، سکلیا، یہ تمام چیزیں یہ ہماری سلطنتوں کی اس شان و شوکت کی گواہی دیتی ہیں. لیکن اس کے باوجود حضرت علامہ نے یہ فوکس اس چیز کے اوپر رکھا کہ ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم بجائے مغرب کی طرف جانے کے، مغرب سے سیاسی اور اقتصادی شراکت داری کے، ہمیں مشرق کے ساتھ اپنی سیاسی اور اقتصادی شراکت داری کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں آج 21ویں صدی اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ دنیا کا اکنامک سینٹر آف گریویٹی جو پچھلے 150-200 سال تک وہ مغرب کے اندر رہا ہے، اب وہ اکنامک سینٹر آف گریویٹی وہ مغرب سے تبدیل ہو کے وہ مشرق کے اندر آ رہا ہے اور وہ ایشیا کے اندر آ رہا ہے. مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران آج بھی مغربی طاقتوں کی قدم بوسی کو اور مغربی طاقتوں کو سجدہ نشینی کو وہ اپنے لیے ایک باعث افتخار سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال کا جاوید نامہ میں دیا ہوا وہ پیغام جو حضرت جمال الدین افغانی کے نام سے منسوب کر کے انہوں نے ملت روسیہ کو مخاطب کر کے کیا کہ ملت روسیہ اگر اپنی بقا چاہتی ہے تو اس کی بقا اسی کے اندر ہے کہ وہ اپنی شناخت مغرب کی بجائے وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ اس کو مشرق کے ساتھ مشروط کر دے. اگر روس نے اپنا مستقبل مغرب کی بجائے مشرق کے ساتھ کیا ہوتا تو وہ سپریمیسی کے اس فریب کے اندر نہ آتا اور روس وہ جان طاقت بن کے افغانستان کے بے سر و سامان مسلمانوں کے اوپر حملہ آور نہ ہوتا اور پھر ان مٹھی بھر مجاہدین کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو گیا ہوتا. یہ صرف اس کا وہ جنون تھا جو حضرت علامہ کے جو روس حضرت علامہ کے اس ویژن کو نہ سمجھ سکا اور اس نے اپنا سیاسی، اقتصادی اور عسکری مستقبل جو تھا وہ مشرق اور ایشیا کی بجائے وہ اس نے مغرب اور یورپ اور ان کے ساتھ اس نے وابستہ کر دیا تھا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ان دونوں چیزوں کے اوپر سوچنا ہے. پہلی بات دو قومی نظریہ ہے اور دوسری بات ہماری مشرق اور ایشیا کے ساتھ سیاسی قرابت داری ہے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم اپنے ان اغیار اور اپنے دشمنوں کے ہاتھوں پٹتے رہیں گے. ہم پچھلے 64 سال سے کشمیر کی تحریک چلا رہے ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی سمجھ نہیں ملا. ہم بار بار شہباز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف جو کہ اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں تقریب میں پہنچ چکے ہیں اور آپ نعروں کی گونج سے اندازہ لگا سکتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی پرجوش انداز میں آمد کا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ انہوں نے آتے ساتھ مسافہ کیا مہمانان خصوصی کے ساتھ. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف جو کہ نظریہ کانفرنس کے چیئرمین محترم مجید نظامی کے ساتھ اس وقت میں گفتگو ہیں. کشمیر کی تحریک چلائی مگر اس کے باوجود یوم اقبال کی مناسبت سے یہ تقریب الحمرہ ہال نمبر 1 میں جاری ہے. رائے گاہ کر دیا گیا اور آج پھر ہمیں یہ صورتحال اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جب ہم ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں کشمیر کے اندر، جب ہم استصواب رائے کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 لاکھ سے زائد ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں نے قربانی دی ہے. وہ 1.5 لاکھ جانوں کا نذرانہ
وہ کشمیر کی آزادی کا ریفرینڈم ہو چکا ہے. اب ہمیں مزید کسی ریفرینڈم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تمام ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مغرب اور امریکہ کی یہ دو رنگی پالیسیاں، جس کے متعلق اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا. دوش تا کمر حق سے اگر ہے غرض تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ استعماری طاقتیں یہ کشمیر کا گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے دیں گے. کشمیر کا گھی جب بھی ہم نے نکالا وہ الٹی انگلی کے ساتھ نکلے گا، وہ ٹیڑھی انگلی کے ساتھ نکلے گا. نہ یہ دنیا پیار کی بات سمجھتا ہے، نہ یہ سامراجی طاقتیں پیار کی بات سمجھتی ہیں. اس لیے ہمیں کشمیر کے اوپر قائد اعظم کا وہ فرمان اپنانا ہوگا اور ہمیں کشمیر کو اپنی شہرک بنانے کی خاطر عملی طور پہ وہ کرنا ہوگا جو آج کشمیر کے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں کر رہے ہیں. میں انہی حضرت علامہ کے الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ سرگزشتے ملت بیضا سے، یہ نقطہ سرگزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاس باتو ہے. تھینک یو ویری مچ.